بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف ورس نمبر 1 سے 3۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشکل ترین حالات میں نازل ہونے والی سورت۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ سورہ یوسف ان 29 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور عربی زبان کے 28 یا 29 حروف تہجی میں سے 14 حروف تہجی حروف مقطعات کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ کوئی سورت ایک حرف سے، کوئی 2 حروف مقطعات سے، اور اسی طرح کچھ صورتیں 5 حروف مقطعات سے بھی شروع ہونے والی ہیں، یعنی 1 سے لے کے 5 حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں استعمال ہوئے ہیں، نازل کیے گئے ہیں۔ سورہ یوسف وہ صورت ہے جسے خالق کائنات نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر بیان ہونے والے تمام قصے اور انبیاء کرام کے تمام واقعات ہی بہترین قصے ہیں، بہترین واقعات ہیں، احسن القصص ہیں، لیکن یہ صورت ان واقعات میں سے بھی، ان بہترین قصوں میں سے بھی سب سے بہترین قصہ، بیسٹ آف سٹوریز۔ اور اللہ رب العزت نے شاید ہی کوئی اور پیغمبر ہو جس کے قصے کو ایک ہی صورت میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ورنہ اکثر انبیاء کرام کے واقعات پورے قرآن مجید کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ کسی واقعے کی کچھ تفصیلات ایک صورت میں ہیں،
کچھ تفصیلات دوسری صورت میں ہیں، لیکن یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، ان کی بچپن کی زندگی سے شروع کیا گیا، بچپن سے آغاز کر کے ان کی زندگی کے آخری ایام تک اس کو مکمل کیا گیا، اور ایک ہی صورت ان کے بچپن کو بھی ڈسکس کیا گیا، ان کی فیملی کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کی جوانی کے تذکرے بھی ہوئے، ان کے بڑھاپے کے تذکرے بھی ہوئے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کے ادوار کا بھی تذکرہ، اور ان کی عزت، شان و شوکت اور خوشیوں کے ادوار کا ذکر خیر بھی ہوا اس صورت میں۔ یہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے متعلق مفسرین نے مختلف زاویوں سے بات کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت چونکہ مکی صورت ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو، ان کے غموں کو، ان کی تکلیفوں کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی تنگیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نازل فرمائے۔ مکہ کی زندگی میں جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ایمان والے ساتھی بھی بڑی ابتلاء و آزمائش سے گزر رہے تھے، بڑے امتحان تھے ان کے۔ ایمان لانا مکہ مکرمہ میں اس دور میں بیت اللہ کے پاس رہنے والے لوگوں کے لیے سب سے بڑا جرم تھا توحید کو قبول کرنا، یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اور اس جرم کی پاداش میں ان ایمان والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے، توحید کا اقرار کرنے سے روکا جا رہا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ایمان والے ساتھی فالوورز تو اپنی جگہ، اس کائنات کا جو سب سے عظیم انسان تھا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان، سب سے عظیم اخلاق کا مالک، سب سے عظیم کردار کا مالک، صادق و امین، اس پیغمبر پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اس پیغمبر کے قتل تک کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور کسی رشتہ داری کا خیال تک نہیں رکھا جا رہا تھا۔ آپ کے اپنے ہی سب آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے، چاچے بابے بھی، ان کی اولادیں بھی، سب آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کے سامنے ایک اچھا ماڈل پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے باکردار انسان کا تذکرہ کیجیے کہ جن کی جوانی بے داغ تھی، جن کا کردار بڑا اجلا تھا، جو سیرت میں بھی باکمال اور صورت میں بھی لاجواب، آپ ذرا ان کا قصہ ان کے سامنے بیان کیجیے تاکہ آپ کو بھی تسلی ملے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی تسلی ملے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت زیادہ ریزمبلنس اور مماثلت بھی پائی جاتی تھی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اور آپ کے حالات و واقعات کی بہت زیادہ مماثلت تھی، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی بہت مماثلت تھی۔ ویسے تو سارے انبیاء کرام کے حالات و واقعات کافی حد تک ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پیغمبروں سے تو آپ کی زندگی کے حالات کچھ زیادہ ہی میچ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو اللہ پاک نے یہ قصہ سنایا اور آپ کو تسلی دی، گویا کہ اس واقعے کے اندر نا امید لوگوں کے لیے، مایوس لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے کہ دیکھو تم تو عام انسان ہو، یہاں تو پیغمبروں کو بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن آزمانے کے بعد اللہ کی یہ سنت اور اس کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمانے کے بعد پھر خوشیاں بھی دکھاتا ہے، پھر شان و شوکت بھی عطا کرتا ہے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو آزماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورا اترتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو کسی ایک علاقے کا، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں، پوری کائنات کے تمام لوگوں کے لیے امام اور رہبر و رہنما بنا دیتے۔ ایسے ہی جب ہمارے پیغمبر مشکلات سے گزرتے ہیں اور وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہتے ہیں، وہ مصائب کے اندر اللہ پاک سے گلے شکوے نہیں کرتے، وہ مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر اپنے کردار کو ترک نہیں کر دیتے، اپنے صاف ستھرے اجلے کردار کو چھوڑ نہیں دیتے، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، وہ آخر دم تک مشکل ترین حالات کے باوجود، اپنوں کا ساتھ چھوڑ جانے کے باوجود بھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی ساتھ چھوڑ گئے بلکہ دشمن بن گئے، تو یہ ایمان والے، یہ پیغمبر ان سارے مایوسیوں کے اندھیروں کے اندر بھی اپنے رب کی رحمت کی امید کی کرن جلائے رکھتے ہیں، یہ شمع روشن کیے رکھتے ہیں، اور یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سارے دشمن بھی ایک طرف ہو جائیں، سب دشمن بھی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور الہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کیسے ملک شام سے، فلسطین سے نکالا، اور اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں کیسے ایک اندھے اور ویران کنویں میں پھینکوایا، اور پھر وہاں سے کیسے ان کو ایک غلام کی حیثیت سے بکتے بکاتے کیسے مصر پہنچایا۔ مصر کے بازاروں میں یوسف بک رہا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں اس عظیم ہیرے کی، اور پھر کیسے اللہ پاک ان کو بادشاہ کے گھر میں لے گیا، اور پھر کیسے اللہ پاک نے ان کی جوانی کی وہاں حفاظت فرمائی، اور پھر کیسے والدین سے بچھڑ کے بچپن میں، والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، ان کی والدہ ماجدہ بھی بچپن میں فوت ہو چکی تھی، اور باپ زندہ تو تھا لیکن ظالموں نے جدا کر دیا، جدائی ڈال دی، اور پھر کیسے
اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو جوانی کے اندر اپنا کردار اور جوانی بچانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ جیل کی سزا بدکاری اور منہ کالا کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اور پھر جوانی بچانے کے لیے اگر جیل میں بھی جانا پڑے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کردار اتنی عظیم چیز ہے۔ اور پھر کیسے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آہستہ آہستہ اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی سے مصر کے محلات تک پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر وہ جو بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات میں آ رہی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک 40 سال بعد اس خواب کی تعبیر دکھائی اللہ پاک۔ سب بھائی سامنے کھڑے ہیں مجرم بن کر، اور اللہ پاک نے ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا گرایا، اور پھر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ کسی کو علم تھا نہ یوسف علیہ السلام کو ایسا کوئی علم تھا، نہ ان کے بھائیوں کے وہم و گمان میں تھا، نہ کسی انسان کی سوچ ہی اتنی دور تک سوچ سکتی ہے کہ دھوکے کے ساتھ باپ سے چھین کر جسے کنویں میں پھینک دیا جائے، وہ ایک دن مصر کے محلات کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ بس انسان اللہ پاک پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، توکل رکھے، اعتماد رکھے۔ ہم بڑی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں بزنس سے الگ ہونے لگے، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، اللہ پاک نے پتہ نہیں تمہارے لیے رزق کی کتنی فراوانیاں لکھ رکھی ہیں۔ ایک بچہ فوت ہو جائے مایوس ہو جاتے ہیں، کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اس کا اپنے رب پہ بڑا توکل، بڑا اعتماد، بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہے، میرا رب اب بھی کر سکتا ہے۔ کوئی وینٹیلیٹر پر بھی چلا جائے، کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ اب کہاں واپسی ہوگی۔ وہ رب جسے بچانا چاہتا ہے موت کے منہ سے بھی کھینچ کے واپس لے آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پر امید رہے، مایوسیوں کے اندر امید کی شمع جلا کے رہا کرے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں ان مشکل ترین حالات میں یہ سورت نازل فرمائی جب آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی سورت کی ورس نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیات لِلسَّائِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، روشنی کی بڑی کرنیں ہیں۔ اور اس آیت نمبر 7 کی روشنی میں لِلسَّائِلِينَ کے لفظ سے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں
یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں، یا تو صحابہ کرام نے ہی کہا ہوگا کہ ہمیں ذرا یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے، ہمارا بھی ایمان تازہ ہو، ہم بھی بڑی مصیبتوں مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور یا پھر کافروں میں سے کسی نے بطور اعتراض، بطور امتحان کہا ہوگا کہ آپ بڑے اللہ کے سچے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر تو پیغمبر ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ تو پتہ ہی ہوگا نا، وہ ذرا بتائیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس واقعے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورت واقعی مشکلات کے اندر انسان کو بڑا سہارا دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین ہیں نا، ان کے ادوار میں، ان کے دور حکومت میں بھی ان کو بڑی مشکلات فیس کرنی پڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ساری ذمہ داری غلبہ اسلام کی، تبلیغ اسلام کی اور سیاسی امور کو چلانے کی ذمہ داری، نظام حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی ذمہ داری اور یہودیوں سے، منافقوں سے نمٹنے کی ذمہ داری خلفائے راشدین کے کندھوں پہ آ گئی تھی۔ بڑی مشکلات، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بطور خاص آتا ہے صحیح بخاری کہ یہ فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب جماعت کرواتے تھے نا تو فجر کی نماز میں اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، حوصلہ ملے، یقین ملے، امید ملے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک انسان، صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے فجر کی، تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہوتے تھے۔ اور بطور خاص صحابی کہتے ہیں میں پچھلی صفوں میں دور کھڑا تھا، مجھے وہاں بھی آواز آ رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں ظاہری بے قراری اور دل کے پوشیدہ غم کا اللہ ہی کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ سورت اگر انسان سمجھ کے پڑھے، اس کا ترجمہ، معنی، مفہوم ذہن میں موجود ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیماریوں میں، ڈپریشن میں، ٹینشنوں میں، تنگ دستیوں میں، مشکل ترین حالات کے اندر یہ صورت انسان کی ڈھارس نہ بندھا دے، یہ صورت انسان کو حوصلہ نہ دے دے، یہ صورت گرے ہوئے لوگوں کو کھڑا نہ کر دے۔ آئیے اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تین حروف مقطعات، جیسے الف لام میم ایسے ہی الف لام را، تین حروف مقطعات ہیں جن کی تفصیل پہلے کئی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک نے یہ حروف مقطعات اکثر مفسرین کے نزدیک یہ عربوں کو ایک قسم کا چیلنج دینے کے لیے کچھ صورتوں کے آغاز میں بیان کی ہے۔ ہمت ہے تو اس قرآن جیسا قرآن، پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں، 10 نہیں، ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر، اس کے برابر ہی صورت بنا کے دکھا دو، تمہاری عربی زبان بھی وہی ہے جو قرآن مجید کی عربی زبان ہے، اس کے حروف تہجی بھی وہی ہے جو تمہارے حروف تہجی ہیں، الف لام میم یا سین طا ہا وغیرہ۔ ہمت ہے تو بنا کے دکھاؤ انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے۔ قرآن کی زبان، قرآن کی لینگویج
اس کے حروف تہجی الفابیٹس کوئی الگ تو نہیں ہے. الف لام را، یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. تل کا یہ آیات الکتابی، ویسے ہاذا ہوتا ہے یہ کے لیے، تل کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی قریب کے اشارے کی بجائے بعید کا اشارہ استعمال کر دیا جاتا. بعض نے یہ بھی کہا کہ چونکہ اس وقت قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اتر رہا تھا، اس لیے دور کا اشارہ استعمال کیا. الف لام میم ذالک الکتاب، وہاں بھی ذالک دور کا اشارہ ہے، یہاں بھی تل کا دور کا اشارہ ہے. اگر وہ ترجمہ کرنا ہے تو پھر لوح محفوظ ذہن میں رکھ کے کریں. وہ آیات جو لوح محفوظ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ نازل کی جا رہی ہے، یا پھر چونکہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، دل کا یہ آیات الکتابی، آیات ہیں الکتابی کتاب کی، المبین واضح، مبین روشن واضح کلیئر، کتاب مبین کلیئر بک، بالکل اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں، کوئی اس قرآن میں کمپلیکیشن نہیں ہے، ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے. اس پہ عمل بھی بہت آسان، اس کو سمجھنا بھی بہت آسان، اس کو سیکھنا بھی بہت آسان. دل کا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا، بے شک ہم نے، اللہ پاک قرآن مجید میں بعض مقامات پہ اپنے لیے آنا کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، واحد، آنا، میں، وہاں جب اللہ پاک واحد کی ضمیر استعمال کریں پروناؤن تو وہاں اللہ پاک اپنی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں. اور جہاں اللہ پاک اپنے لیے جمع کی ضمیر پروناؤن استعمال کریں، جمع کا صیغہ انزلنا، ہم نے اتارا، تو وہاں اللہ پاک اپنی شان و شوقت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک لامحدود صفات کا مالک ہے. اس لیے وہ لامحدود صفات کو بیان کرنے کے لیے انا انزلنا، بے شک ہم نے. ویسے بھی دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، اس میں اصل میں اپنی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے. انا، بے شک ہم، انزلنا، ہم نے اتارا. یہ انا جو ہے اصل میں انا جمع نون الف نا، انا نا تو ایک نون ڈراپ کر دیا گیا، انا، صرف انا ہو تو بے شک، اور آگے الف ہو تو بے شک ہم، اور انزلنا کے اندر پھر ہم کا لفظ موجود ہے. تو اس لیے ہم اس میں ترجمے میں ہی کا لفظ لا سکتے ہیں، 2 دفعہ ہم کی بجائے 1 دفعہ ہی، یعنی ہم پر زور دینا مقصود ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اسے. انزلنا کے بعد ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف. پچھلی آیت میں کتاب کا تذکرہ ہے، کتاب مبین. انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اسے، اس قرآن کو، قرآنن، اس قرآن کو عربین، عربی بنا کر، قرآنن عربین، عربک قرآن، بے شک ہم ہی نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے، اتارا ہے. لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، عقل سے کام لو. عقل کا معنی سمجھ بوجھ، تاکہ تم سمجھو. اور اللہ پاک کا یہ قاعدہ قانون ہے کہ اللہ پاک جو بھی آسمانی کتاب نازل فرماتے ہیں نا، اس پیغمبر کی زبان میں نازل کرتے ہیں جس پیغمبر پر اللہ نے کتاب اتارنی ہوتی. ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اور ہر کتاب کو اللہ پاک نے اس کی قوم کی زبان میں اتارا، تاکہ جو اس کتاب کے اولین مخاطب لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے سمجھ آ جائے. جب ان کو سمجھ آ جائے گی
پھر آگے باقی لوگ دوسری زبانیں بولنے سمجھنے والے وہ پھر آگے ان سے اس کتاب کو سمجھ لیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کے نزول کے لیے بھی اسی طرح عربی زبان کا انتخاب کیا، اور اس لیے بھی کہ عربی زبان دنیا کی فصاحت و بلاغت، شیرینی، مٹھاس اور معافی الضمیر اور احساس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، احساس کا اظہار کرنے کے لیے سب سے بہترین زبان، اور یہ اتنی کمپریہنسو لینگویج ہے، اتنی جامع زبان ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی جامع نہیں ہے جس کے اندر تھوڑے سے تھوڑے الفاظ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معنی مفہوم مراد لیا جاتا۔ اور تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں عربی زبان کے کیا فضائل ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا اس کی انفرادیت ہے۔ اس میں تثنیہ کا تصور بھی ہے، تثنیہ کے الگ صیغے ہیں، باقی زبانوں میں نہیں ہوتے۔ عربی زبان میں فعل مضارع کا کنسپٹ ہے جو باقی کسی زبان میں نہیں ہے۔ باقی زبانوں میں آپ جب ورب استعمال کرتے ہیں نا، فعل، اس کے ساتھ آپ کو فاعل الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ وہ گیا، تم گئے، میں گیا، ہم گئے، ہی وینٹ، یو وینٹ، آئی وینٹ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایک ہی لفظ کے اندر ہی سارا کچھ، ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتو، ذہبنا، ذہبنا وغیرہ۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے نزول کے لیے سب سے بہتر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، سب سے عظیم ہستی کا انتخاب کیا قرآن اتارنے کے لیے، اور سب مہینوں سے بہترین مہینے رمضان کا انتخاب کیا، اور سب راتوں سے بہترین رات لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ پوری زمین میں سے سب سے بہترین علاقہ اور خطہ مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا، مدینہ منورہ کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن اتارنے کے لیے اس کائنات کی سب سے بہترین زبان عربی زبان کا انتخاب کیا، جو سب سے زیادہ میٹھی شیریں زبان ہے، فصاحت و بلاغت میں بھی سب سے اعلیٰ، اور معافی الضمیر بیان کرنے میں بھی سب سے بہترین زبان، اور سب سے زیادہ عربی زبان سائنٹیفک لینگویج ہے، سائنٹیفک لینگویج۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ معلوم ہوا کہ یا تو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اب جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور یا پھر کم از کم اس قرآن کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں، اور اسی اسلوب کے مطابق، فطری طریقے کے مطابق قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اصل مقصد ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سب سے بہتر طریقہ ہے عربی زبان سیکھ کر عربی کے سٹائل میں قرآن کو سیکھا جائے۔ ترجمے سے وہ بات نہیں رہتی، جو ڈائریکٹ عربی زبان میں سیکھنے سے قرآن کا لطف آتا ہے، اور انسان کا تزکیہ نفس جس طرح براہ راست عربی زبان میں ہوتا ہے، ترجمے سے وہ بات نہیں بنتی۔ اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، چھوٹے چھوٹے ٹپس عربی زبان کے بتاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے جی یہ قرآن پاک تو پھر صرف عربوں کے لیے ہے، نہیں نہیں، دیگر آیات کو بھی ساتھ ملائے نا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیرا و نذیرا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو آپ سب لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید بھی ھدی للناس، ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، صرف عربوں کے لیے نہیں، عجمیوں کے لیے بھی۔ اب عجمیوں کو پھر قرآن سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ یہ اہل جنت کی زبان ہے، یہ میرے پیغمبر کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، یہ صحابہ کی زبان ہے، سیکھنی چاہیے، اور خوبصورت زبان۔ اور اگر یہ نہیں، کم از کم قرآن کا ترجمہ تو سیکھا جائے۔ ہم بیان کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں، قصہ یقصو قصہ بیان کرنا، واقعہ سنانا، علیک آپ پر یا آپ کو، نحن نقص علیک ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر، احسن القصص سب سے اچھا بیان، قصص قصہ کی جمع ہے، اور احسن افعل کے وزن پہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، تو احسن کا معنی دی بیسٹ آف سٹوریز، احسن القصص سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن مجید میں بیان کردہ تمام انبیاء کے واقعات ہی احسن القصص ہیں، کہ دنیا کے اندر لوگوں نے جتنے قصے کہانیاں سنانے ہوتے ہیں نا، ان سب سے بہترین قصے وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اگر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے سچے، سب سے سچے اور سب سے اعلیٰ اور باکمال قصے سنانے ہیں تو قرآن کے قصے سنائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، بازربی ذریعے سے، ساتھ یا ذریعے سے، کس ذریعے سے؟ ما جو اوحینا ہم نے وحی کیا ہے، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، اس واسطے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ یعنی باب محاورہ ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ پر نازل کرنے کے ذریعے آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، سب سے اچھے واقعات اور قصے سناتے ہیں۔ وَإِن، اور بلا شبہ، یہ انا تھا اصل میں، انا تخفیف ہو گئی، وَإِن اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جملے کے آخر میں غافلین کے ساتھ لام زبر لا ہے، اور جملے میں انا اور لام زبر لا یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ انا ہے۔ وَإِن اور بے شک، کنتا تو تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن کنتا اور یقیناً آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، اس کتاب کے اترنے سے پہلے، لام زبر لا یقیناً، من الغافلین غافلوں میں سے، یعنی بے خبروں میں سے، آپ کو اس قرآن کے اللہ کی طرف سے وحی کرنے سے پہلے کہاں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیا واقعات تھے، کہاں پتا تھا یوسف علیہ السلام کون تھے، کیا واقعات تھے، کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کے نبی رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو ان واقعات کا کیسے پتا چلا، پہلے تو پتا نہیں تھا، پھر کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے پتا چلا۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی رسول پیغمبر ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے یہ واقعات اور بہترین قصے احسن القصص سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان سے محظوظ ہونے کی، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بطور خاص یوسف علیہ السلام کا کنویں سے لے کے بحال تک پہنچنے کا ایمان افروز قصہ اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ امید ہے کہ آپ سورت کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں۔